تنویر بھائی، یہ بتائیے کہ نماز کے دوران اگر کپڑے پر لعاب یا بلغم وغیرہ لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا کپڑے کو دھونا ضروری ہے؟ اس کے بارے میں آپ ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کپڑے پر بلغم لگ جائے یا لعاب لگ جائے یا پھر آنسو لگ جائیں، ایسی صورتحال میں کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ ایسی صورتحال میں کپڑے کو نہیں دھویا جاتا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نا ڈول کے ذریعے کنویں سے پانی نکال رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمار کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے کپڑوں پر بلغم لگی ہوئی ہے اور میں اس کو دھونا چاہتا ہوں۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمار، کپڑے کو 5 وجہ سے دھویا جاتا ہے، اور وہ 5 وجوہات کون سی ہیں؟ فرمایا کہ جب کپڑے پر پاخانہ لگ جائے، نمبر 2 جب کپڑے پر پیشاب لگ جائے تب بھی کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، جب قے لگی ہو یا پھر خون لگا ہو یا پھر کپڑے پر منی لگ جائے، ان 5 صورتوں میں کپڑا جو ہے ناپاک ہو جاتا ہے، اور ان 5 صورتوں میں کپڑے کو پاک کرنا ضروری ہے اور کپڑے کو پاک کر کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ لیکن جب کپڑے پر بلغم لگی ہو، آنسو لگی ہوں یا لعاب لگا ہو تو ان تینوں چیزوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اس صورت میں کپڑے کو پاک کرنا ضروری نہیں ہے، اس سے نماز ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آمین۔ تنویر بھائی، بعض لوگ امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں، تو اس امام کے پیچھے قرات کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو جب ہم لوگ امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم امام کے تابع ہوتے ہیں، اور اس وقت ہمیں قرات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان امام کی اقتداء میں ہو تو امام کا قرات کرنا ہی انسان کا قرات کرنا شمار ہوگا، یعنی جو امام قرات کرتا ہے وہی قرات مقتدی کی شمار ہوگی، مزید مقتدی کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا امام کے پیچھے اگر کسی نے قرات کر لی تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرات کرتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی نماز ختم کی جس میں آپ علیہ السلام نے بلند آواز میں قرات کی تھی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کسی شخص نے ابھی میرے ساتھ تلاوت کی تھی؟ یعنی جب آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا تو آپ نے ارشاد فرمایا، مقتدیوں سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی شخص نے میرے ساتھ تلاوت کی تھی؟ ایک شخص نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے قرآن میں میرے ساتھ مقابلہ کیا جا رہا ہے، یعنی جب پیچھے کسی نے قرات کی تو حضور علیہ السلام کو قرات کرنے میں دشواری محسوس ہوئی، اس وجہ سے جو مقتدی ہوتے ہیں ان کو قرات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات شمار ہوگی، ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجازت بھی آپ یہ بتا دیں کہ کیا اکثر لوگ جو ہوتے ہیں جب نماز ادا کرتے ہیں تو وہ پیشانی کو زمین پر صحیح طرح سے نہیں ٹکاتے اور اسی طرح ناک بھی زمین پر نہیں لگاتے، تو کیا اس سے ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ اس حوالے سے کسی حدیث کا حوالہ دیکھ کر آپ ہمیں اس مسئلے کو سمجھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنویر بھائی، جو آپ نے سوال کیا ہے کہ نماز میں ناک اور پیشانی زمین پر لگنے کا حکم، جی ہاں، نماز میں ناک اور پیشانی کا زمین پر لگنا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا جو ناک زمین پر نہیں رکھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی۔
جو اس وقت ناک زمین پر نہیں رکھتا جب وہ پیشانی زمین پر رکھتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ناک اور پیشانی کا نماز میں زمین پر لگانا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجاز بھائی آپ اس سوال کا جواب ہمیں عنایت فرمائیں کہ اگر کسی کھانے میں کوئی ایسا جانور مر جائے جس میں خون نہیں ہوتا، مثال کے طور پر کوئی مچھر مر جائے کھانے میں، تو کیا اس کھانے کو ہم کھا سکتے ہیں؟ اسی طرح اگر کسی پانی میں وہ گر جائے تو کیا اس پانی کو پی سکتے ہیں یا پھر اس پانی سے وضو بھی بنا سکتے ہیں؟ اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ تنویر بھائی، جیسا آپ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کھانے میں مچھر یا مکھی وغیرہ یا پانی میں مچھر یا مکھی وغیرہ مر کر گر جائیں تو اسے نکال کر اسے کھانے کو کھایا جا سکتا ہے اور پانی کو پینا جائز ہے۔ اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلیمان، ہر وہ کھانا یا مشروب جس میں کوئی ایسا جانور یعنی کیڑا مکوڑا گر جائے جس کا خون نہیں ہوتا، وہ کھانے کی چیز میں مر جائے تو اسے کھانا اور پینا، کپڑا اور اس پانی سے وضو کرنا حلال ہوگا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر پانی میں گر گیا تو اس پانی سے وضو بھی کر سکتے ہیں، وہ پانی پاک ہے، اور وہ پانی پی بھی سکتے ہیں اور کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھا جواب ہمیں عنایت کیا، جزاک اللہ خیرہ۔